کہ وہاں پہ پیش آتا ہے۔ اور دیکھیے آپ اندازہ لگائیں اتنے سارے لوگوں کو۔ یہاں پر رک کر ایک بات کروں گا۔ آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے جب دیکھا لوگوں کو کہ یہ محرم کی تیاریاں کر رہے ہیں ذی الحج کے عید کے بعد فوراً، تو انہوں نے فرمایا یاد رکھو محرم کی تیاری نہیں، ابھی غدیر کی تیاری کرو کہ تم نے غدیر منانی ہے، محرم بعد میں ہے۔ غدیر کو صحیح طرح سے مناؤ گے دنیا کو پتہ چلے گا، اس کے بعد محرم ہے۔ اب یہ غدیر کی تیاری کرنے سے کیا مراد ہے؟ بینر لگا دینا، بڑے بڑے اشتہارات لگا دینا، آیا غدیر کی یہی تیاری ہے؟ خطبہ غدیر بہت بڑا خطبہ ہے جو پیغمبر اسلام نے تحت الشمس دھوپ پہ کھڑے ہو کے دیا ہے۔ اگر آپ صحیح عربی پڑھ سکتے ہیں رفتار سے، آپ ابتدا سے آخر تک پڑھیں تو کم از کم آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، یعنی گویا 2 سپارے قرآن کے برابر ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ خطبہ تیاری سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے جو خطبہ دیا ہے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطالب کو سیکھیں، جانیں پیغمبر کا دقیق ترین کلام ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے بہت ساری احادیث انی تارک فیکم الثقلین، اس ضمن میں یہ بھی آئی ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر ہوا ہے، اور جو منکرین ولایت ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، جو مقرین ولایت ہیں علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملے گا وہ بھی پیغمبر نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے الست کا ذکر کیا ہے کہ ایک عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم میں سے شاید کوئی اکا دکا لوگ ہوں جنہوں نے ایک بار خطبہ پڑھا ہو پورا، نہیں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں مطالعہ کا شوق ہی نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، پڑھنے سے تھک جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیاری صحیح معنی سے کریں ان مناسبات کی، اور ان خطبات کو جو ان مناسبات سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ یقین کریں ایسے ایسے الفاظ پیغمبر نے ذکر کیے ہیں جن کی تفسیر کرتے کرتے علماء نے کتنے مطالب کو بیان کیا ہے۔ پھر بہت ساری آیات اس میں ذکر ہوئی ہیں، ان کو ذکر کیا ہے کہ اس واقعہ سے یہ آیات تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا میرا حبیب اس کو اب پہنچا دو۔ یہ تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے اس چیز کا۔ پھر پیغمبر نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ اس میں ایک جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے چاہیے اس کو جو حاضر ہے یہ میرا پیغام ولایت علی ان تک بھی پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں، یعنی جو غائب ہیں۔ اب غائب سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت تھے اور وہاں نہیں تھے ان کو غائب کہا جا رہا ہے، یا پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے لیکن قیامت تک وہ آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، یعنی جو نہیں پیدا ہوئے جب پیدا ہوں تو ان تک بھی یہ پیغام خدا جو تمہیں سنا رہا ہوں ان تک بھی پہنچانا ہے۔